سر یہ ناد علی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں، ناد علی کون سی دعا ہے؟ کیا یہ قرآن سے کوئی لی گئی دعا ہے یا پھر بزرگوں نے اپنے طور پہ بنائی ہے؟ یہ ہم تک، ہمارے بزرگوں تک پہنچی ہے۔ غزوہ کے موقع پر مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی کہ میرے ساتھ یہ الفاظ کو دہرائیں، لیکن وہ صرف ایک مخصوص اسپیسیفک پوائنٹ تک تھی۔ میں وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی، بس یہاں تک۔ جب آپ نے پڑھی تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک سیاہ گھڑ سوار آسمان سے بجلی کی طرح زمین پر آیا اور اس نے اپنی تلوار سے کفار کے کاٹ کر ڈھیر لگا دیے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا دیکھا اور اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، تو بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں، جو ہم تک باتیں پہنچی ہیں ان کی نسبت سے، کہ وہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت کا ظہور تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ ایک شخص کو سن رہے تھے جو کہہ رہا تھا کہ ناد علی جو ہے یہ غزوہ کے اندر یوں ہوا تو یوں ہوا، ہم تک ہمارے بزرگوں سے یہ بات پہنچی ہے، اور پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے اس نے ہا کی ضمیر استعمال کی جو کہ عورتوں کے لیے کی جاتی ہے، یعنی رضی اللہ عنہ کہنا تھا اور اس نے ان ہا کہا، اور یہ غائب کی ضمیریں ہیں، عورت کے لیے ہا کی استعمال ہوتی ہے اور مرد کے لیے ہو کی ضمیر استعمال ہوتی ہے، یعنی جب بھی کسی مرد صحابی کا نام لیا جائے گا تو رضی اللہ عنہ، اور جب کسی صحابیہ کا نام لیا جائے گا تو رضی اللہ عنہا یہ کہا جائے گا۔ اب اس شخص نے یہ جو کہانی سنائی ہے کہ ہم تک ہمارے بزرگوں سے یہ غزوہ کی کہانی پہنچی ہے، تو وہ بزرگ کون تھے یہ تو واضح ہی نہیں کیا اس نے۔ وہ بزرگ کون تھے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ تھے شیعہ حضرات۔ یہ کہانی جو ہے یہ شیعوں کی گڑی ہوئی ہے، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اہل سنت کے امام ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اس کا رد کیا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے، یہ موضوعات شریف ہیں، یہ موضوع من گڑت کہانیاں ہیں جو شیعہ نے گڑی، اور ایسے کچھ لوگ کہ جن کو ضمائر تک کا نہیں پتا وہ اٹھ کر کہہ رہے ہیں جی یوں ہوا تو یوں ہوا، آسمان سے گھڑ سوار آیا تو یہ مولا علی کی روحانی طاقت تھی۔ تو اگر یہ اتنی ہی مشہور کرامت تھی مولا علی کی تو یہ احادیث کے اندر کیوں نہیں کوڈ ہوئی؟ محدثین نے اس پر کیوں نہیں کلام کیا؟ جس نے بھی کلام کیا اس نے یہی کہا کہ یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی ہے، خود سے انہوں نے بنائی ہے۔ لہٰذا ایسی کہانیوں پر آپ کبھی بھی کان نہ دھریں۔ اور دوسرا، اگر کوئی شخص اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں یا یہ کوئی سنت نہیں پڑھنا، ہاں ویسے ہم پڑھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ یوں ہوا تھا، یہ حدیث میں آیا ہے، یا مولا علی نے یہ سکھایا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا، تو ایسا کوئی بھی کہیں بھی احادیث کے اندر نہیں آیا، اور نہ یہ پڑھنا سنت ہے، صرف جائز کی حد تک ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے۔